صلوات پڑھتے ہوئے حضرات آگے تشریف لے آئیے ممبر کے قریب. آئیے 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 ادھر آئیے. اور بارے دیگر صلوات آئے آگے آگے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود. صلوات. عظمت سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر بلند ترین صلوات پڑھیے. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس شہر کی مقتدر ادب نواز شخصیات، آج کے جشن مسرت کے حوالے سے آپ کے توسط اور آپ کے وسیلے سے اس کائنات کے مالک اور سلطان حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ مقدس و مطہر میں ہدیہ تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج کی یہ گفتگو سرکار وفا باب الحوائج باب المراد معمار کربلا تمنائے علی آرزوئے زہرا اور ہمارے سب کے آقا و مولا چھوٹے سرکار کی فضیلت کے تعلق سے ہے. اور میں نے آپ کی سماعتوں کی پاکیزہ بارگاہ میں قرآن مجید کی جن گرامی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مقدس اور عظیم ترین آیات کلام الہی کے دوسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ البقرہ کی دو مسلسل باہم پیہم بلا فصل 126ویں اور 127ویں آیات، جن کے حوالے سے کائنات کا پروردگار کچھ کرداروں اور کچھ شخصیتوں کی عظمت کے حوالے سے گفتگو فرما رہا ہے.
یعنی عالم انسانیت اور جہان بشریت کو اپنی بارگاہ کے مخصوص کرداروں کی طرف اور اپنے دربار کے منتخب ہادیوں اور رہبروں کی طرف لوگوں کے ذہنوں کو توجہ دلا رہا ہے۔ ان آیات میں 2 پیغمبروں کا ذکر ہے، 2 رسولوں کا ذکر ہے اور 2 رہبروں کا، رہنماؤں کا، پیشواؤں کا اور 2 ہادیوں کا تذکرہ ہے۔ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نور نظر جناب اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر ہے۔ اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے مطہر گھر کے حوالے سے، پروردگار عالم اپنے گھر، اپنے مکان اور اپنے خانہ مقدس، مسجود عالم، معبد کائنات، کعبہ محترم اور قبلہ مقدس کی یہاں پر فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ وہ وقت یاد کریں، وہ زمانہ یاد کریں جب ہم نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ قرار دیا اور امن کا مقام بنایا۔ یعنی خانہ کعبہ وہ گھر ہے، وہ خانہ مقدس ہے، اللہ کا وہ منتخب کیا ہوا مکان ہے جہاں پر سانس لینا بھی ثواب، جہاں پر قدم رکھنا بھی ثواب، جہاں پر نظر اٹھانا بھی ثواب، جہاں پر زیارت کرنا بھی ثواب، جہاں پر حاضری لگانا بھی ثواب، جہاں پر باریابی کا شرف حاصل کرنا بھی ثواب۔ یہ اللہ کے گھر کے حدود کی برکتیں، نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور اللہ کی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں اور لطف ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے والوں کو ہر قدم پر، ہر گام پر ثواب سے نوازتا ہے، رحمتوں سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، لطافتوں سے نوازتا ہے، کرامتوں سے نوازتا ہے، رفتوں سے نوازتا ہے اور بلندیوں سے نوازتا ہے۔ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو مقام ثواب، جائے ثواب، محل ثواب، مرکز ثواب قرار دیا اور امن کا گہوارہ بنایا۔ یعنی جو انسان خانہ کعبہ کے حدود میں آ جائے وہ امن میں آ گیا، وہ ہر طرح کی حفاظت میں آ گیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ گھر کا تذکرہ ہے، یہ گھر کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ خانہ مقدس کی بات ہے اور یہ پروردگار عالم کے اس قبلہ محترم کا تذکرہ ہے جس کا حج ہر مسلمان ہر سال جا کے کرتا ہے۔ لیکن ایک کیفیت ہے، اللہ نے اس کو لفظ البیت سے یاد کیا ہے، یعنی بیت کہا ہے۔ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں، لغت دیکھیں، آپ اگر روایات دیکھیں، آپ عربک لٹریچر دیکھیں، آپ عربی ادب دیکھیں، آرٹیکل دیکھیں، کتابیں پڑھیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، ورق گردانی کریں، تو آپ کو ملے گا کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، کم سے کم اس کے لیے 14 لفظیں بولی جاتی ہیں، 14 الفاظ۔ غور کریے گا، مکان جس گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں اس کو دار بھی کہتے ہیں، اس کو محل بھی کہتے ہیں، اس کو منزل بھی کہتے ہیں، اس کو مکان بھی کہتے ہیں، اس کو قصر بھی کہتے ہیں اور اس کو بیت بھی کہتے ہیں۔ غور کریے گا آپ، اور اس کو دار بھی کہتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے اس آیت میں خانہ کعبہ کا ٹائٹل، خانہ کعبہ کا لقب، خانہ کعبہ کا نام، خانہ کعبہ کا اسم گرامی نہ دار رکھا، نہ مکان رکھا، نہ محل رکھا، نہ منزل رکھا، نہ قصر رکھا، توجہ کیجئے گا آپ، بلکہ اللہ نے اس کو بیت کہا۔ اور بیت بھی خالی یوں ہی ایبسولوٹلی مطلق طریقے سے بیت نہیں کہا، بلکہ کہا بیتی یا، یہ میرا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا گھر، توجہ کیجئے گا آپ۔ پتہ نہیں آپ اس منزل کو محسوس فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بیتیا،
یا نسبتی ہے، توجہ کریں گے آپ، یا نسبتی انتساب ہے، اپنی طرف مضاف کیا ہے، اپنی طرف اضافت کی ہے، اپنی طرف نسبت دی ہے، اپنا گھر کہا ہے، یہ میرا گھر ہے، اسے پاک و پاکیزہ رکھنا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل پر کیا ذمہ داری ہے، کیا فریضہ ہے، کیا ڈیوٹی ہے ان کی، کیا واجب ہے ان پر، کیا لازم ہے ان پر، کہ دونوں پیغمبر مل کر میرے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ توجہ کریے گا، میرے گھر کو، پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ کمال، مجھے گھر کی ضرورت ہے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، نبیوں کو گھر کی ضرورت ہے، رسولوں کو گھر کی ضرورت ہے، پیغمبروں کو گھر کی ضرورت ہے، علماء کو، صحابیوں کو، خلیفاؤں کو، امیر المومنینوں کو، ذل الہیوں کو، ذل پناہوں کو، سب کو گھر کی ضرورت ہے، درویشوں کو، رشیوں کو، منیوں کو، شہنشاہوں کو، بادشاہ کو، سلاطین کو، کنگز کو، سب کو گھر کی ضرورت ہے۔ لیکن پروردگار عالم کا تو لقب ہی لامکان ہے، اسے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اسے گھر کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہیں، ڈیفرنسز ہیں، اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، ہمارے عقیدے الگ الگ ہیں، ہمارے نظریات الگ الگ ہیں، ہمارے تصورات الگ الگ ہیں، اور ہمارے زاویہ فکر الگ الگ ہیں، ہمارے پیمانہ تفکر، تھنکنگ کے اسکیل الگ الگ ہیں، ہم سب الگ الگ ہیں، لیکن سارے مسلمانوں کا نظریہ اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ اس بات پر تو متحد ہے نا کہ اللہ لا مکان ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں، اس کو گھر کی ضرورت نہیں۔ تو جب گھر کی ضرورت نہیں تو خانہ کعبہ کو اپنا گھر کیوں کہا؟ غور کریے گا آپ، کس لیے کہا اپنا گھر؟ سننا ہے آپ، عربی کمال ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ عظمت بیان کرتے خانہ کعبہ کی کہ خانہ کعبہ کو پاک کر دو، وہ بڑا مطہر ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ بڑا عظیم ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ بڑا رفیع ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ بیت عتیق ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ بیت قدیم ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ بیت مقدس ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ نافع ارض ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ اساس کائنات ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ اصل کائنات ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ تخلیق کا مرکز ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ خلقت کا محور ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ ثواب کا مرکز ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ نبیوں کا مطمع نظر ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ محل نزول برکات ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ نعمتوں کی جگہ ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو وہ سب سے قدیم گھر ہے۔ کچھ بھی فضیلت بیان کرتا، لیکن اللہ نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا میرے گھر کو، میرا گھر، یہ میرا گھر ہے۔ تو اگر تیرا گھر ہے تو کیا تو گھر میں رہتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، گھر تو تبھی ہوتا ہے نا، رہنے کے لیے بنایا جاتا ہے نا۔ تو اللہ کو تو حاجت ہے نہیں، اللہ کو تو نیڈ ہے نہیں، وہ محتاج ہے نہیں، اس کے جسم و جسمانیت ہے نہیں، ریسٹ کی ضرورت نہیں، آرام کی ضرورت نہیں۔ جب نہیں ہے تو گھر کیوں بنوایا اور کعبے کو اپنا گھر کیوں کہا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پروردگار عالم آنے والے زمانے میں اپنی توحید کے محسنوں پر ہونے والے اعتراض کا جواب پہلے ہی سے مہیا کر رہا تھا، چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ جب حسین کا تعزیہ سڑکوں پہ آئے گا تو حسین کے دشمن کہیں گے یہ کیا ہے، ہم کہیں گے حسین کا تعزیہ ہے، تو لوگ اعتراض کرتے کیا حسین اس کے اندر رہتے ہیں؟ تو پلٹ کے پوچھ لینا کیا خدا کعبے میں رہتا ہے؟ توجہ چاہ رہا، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں اب تو قریب آ جائیے میرے، ذرا سا بہت ہی دور ہے، بعد میں آنے والوں کو زحمت میرا صلوات پڑھتے رہیے۔ ماشاءاللہ حضور دیکھ رہے ہیں، اب کمال کی بات ہے صاحب، سوچنے کی بات ہے، کتنے لفظ ہیں، کتنے نام ہیں، کتنے اسماء گرامی ہیں گھر کے؟ عربک ڈکشنری میں، عربک لینگویج میں، عربک لٹریچر میں، عربی ادب میں کتنے نام ہیں؟ 14 نام۔ لیکن پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو صرف لفظ بیت سے نوازا، بیتیہ۔ یہ بہت بڑا نقطہ، بہت بڑا پوائنٹ اور بہت بڑی منزل فکر ہے
اس کو آپ فراموش رکھیے گا، مس نہ کیجیے گا. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو دار نہیں کہا، مکان نہیں کہا، محل نہیں کہا، منزل نہیں کہا، قصر نہیں کہا. اصل میں ان الفاظ کی میننگ اور ڈیفینیشن میں نے نہیں بتائی نا آپ کو. معنی و مطالب آپ کے سماعتوں سے نہیں ٹکرائے، اس لیے آپ نے اس کو شاید کوئی توجہ دینا مناسب نہ سمجھا. دار بنا ہے دائرے سے. دائرے کو کہتے ہیں باؤنڈری. جس گھر کی باؤنڈری وال ہو اس گھر کو کہتے ہیں دار. اللہ نے خانہ کعبہ کو دار نہیں کہا اس لیے کہ باؤنڈری نہیں ہے. توجہ کیجئے گا آپ. اس کی چوہدی چار دیواری ہے ہی نہیں، تو دار تو اس لیے نہیں کہا. مکان کیوں نہیں کہا؟ مکان کس کو کہتے ہیں؟ مکان اس کو کہتے ہیں جس میں طول و عرض اسکوائر کیفیت پائی جاتی ہو. جہاں پر کچھ جگہ گھیرے ہوئے کوئی شے ہو اسے مکان کہتے ہیں. منزل کا جہاں نازل ہوا جائے، محل کا جہاں اسٹے کیا جائے، جہاں رکا جائے. اچھا اور آگے بڑھئے. قصر کے کیا معنی ہے؟ کہ عالی شان بلڈنگ. تو تجھ سے زیادہ عالی شان کون ہے؟ تیرے گھر کا نام تو قصر ہی ہونا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ نے نہ دار کہا، نہ مکان کہا، نہ محل کہا، نہ منزل کہا اور نہ قصر کہا، بیت کہا. اب دیکھیں تین علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تصدیق کر لیجئے گا. بیت کس گھر کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے. بیت کس مکان کو کہتے ہیں، کس ولا کو کہتے ہیں، کس بنگلو کو کہتے ہیں، کس بلڈنگ کو کہتے ہیں، کس عمارت کو کہتے ہیں. بیت عربی میں، قرآن میں، عربک ڈکشنری میں بیت کا مفہوم کیا ہے، بیت کا مطلب کیا ہے، بیت کے معنی کیا ہے، بیت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور بیت کی میننگ کیا ہے، بیت کی اصلیت اور حقیقت اور ریالٹی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، بیت کس کو کہتے ہیں. تو جب ہم نے لغت دیکھا، ڈکشنری دیکھی، تو ہمیں پتا چلا بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس گھر میں گھر کا مالک، آنر، کم سے کم ایک رات گزارے. تو جو چاہ رہا اللہ جانے کہاں ہیں آپ. صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. حضور دیکھ رہے ہیں آپ. مکان کے لیے ضروری نہیں کہ مکان میں گھر کا مالک رہے، منزل میں ضرورت نہیں، محل میں ضرورت نہیں، قصر میں ضرورت نہیں، دار میں ضرورت نہیں. لیکن گھر بیت بن ہی نہیں سکتا جب تک گھر کا مالک گھر میں ایک رات نہ گزارے. میں بتا رہا ہوں. اور اللہ کہہ رہا ہے خانہ کعبہ کو بیتی، میرا گھر. تو مجھے بتاؤ قرآن پڑھ کے اللہ نے کیا کوئی ساتھ، کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی پیریڈ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی ثانیہ، کوئی لحظہ اس گھر میں گزارا خانہ کعبہ میں؟ اگر اللہ گھر میں آ جائے تو اللہ نہ رہے. تو جو چاہ رہا ہوں محدود ہو جائے گا. توحید کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے، اس کی توحید کے خلاف ہے، اس کی وحدت کے خلاف ہے، اس کی ذات گرامی اور اس کی ہستی مقدس کے خلاف ہے. کسی گھر میں اللہ کا آ جانا کا مطلب ہوتا ہے محدود ہو جانا، باؤنڈ ہو جانا، لمٹ کے اندر آ جانا. اور جو محدود ہو جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تو آیا نہیں خانہ کعبہ میں، یہ سوچنے کی بات ہے. تو پھر یہ بیت کیسے بنا؟ آپ جائیے لغت دیکھیے نا، آپ محسوس کریں، آپ ذرا سمجھیں. گھر بیت بنتا ہی نہیں جب تک گھر کا مالک کم سے کم ایک رات نہ گزارے. تو کیا اللہ نے ایک رات گزاری ہے؟ اور اگر اللہ نے نہیں گزاری تو پھر تاریخ پڑھ کے بتاؤ اللہ کے گھر میں رات کس نے گزاری؟ کو سن رہے؟ کس نے گزاری بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ غور کریں گے آپ. اس کی وحدت اور اس کا تجرد اور اس کی ذات گرامی
اتنی لطیف ہے کہ وہ کسی گھر میں، کسی جگہ میں، کسی محل میں نہیں آتا۔ خانہ کعبہ جب تک بیت نہیں بنے گا سجدہ نہیں ہوگا، اور بیت بنے گا نہیں جب تک بیت کا مالک اس گھر میں آئے گا نہیں۔ تو جو جا رہا ہوں، اب دو پرابلم ہو گئی، اگر اللہ گھر میں آ جائے تو اللہ نہ رہے، اور اگر گھر کا مالک نہ آئے تو یہ بیت اللہ نہ بنے۔ تو مشکل ہو گئی کہ نہیں سوچا آپ نے؟ دو چیزیں جمع ہو گئی نا۔ اگر پروردگار کون ہے بھائی؟ خانہ کعبہ کا مالک کون ہے؟ کس کا گھر ہے یہ؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو گھر کا مالک جب تک گھر میں نہ آئے بیت بنتا نہیں۔ تو اگر اللہ آ جائے تو اللہ نہ رہے، اور اگر مالک گھر کا نہ آئے تو یہ بیت نہ بنے، اور جب تک بیت نہ بنے لائق سجدہ نہ ہو۔ غور کریے گا آپ، میں تو کچھ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، عجیب سی بات کہہ رہا ہوں۔ عبدیت چھوٹا عہدہ ہے، خلافت چھوٹا عہدہ ہے، امامت چھوٹا عہدہ ہے، رسالت چھوٹی پوسٹ ہے۔ غور کریں گے آپ، ولایت بھی چھوٹی پوسٹ ہے۔ سب سے اہم عہدہ قرآن مجید میں اہل بیت ہونا ہے۔ اہل بیتیت کا عہدہ سب سے بڑا ہے۔ اب تعریف کر کے بتاؤ، آدم کے گھر والے کیا اہل بیت ہیں؟ نوح کے گھر والے کیا اہل بیت ہیں؟ موسیٰ کے گھر والے کیا اہل بیت ہیں؟ کسی نبی کے گھر والوں کو اللہ نے یہ ٹائٹل دیا، یہ لقب دیا، یہ رتبہ دیا، یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مقام، یہ درجہ، یہ کیفیت، یہ حیثیت، یہ اصلیت، یہ لقب، یہ ٹائٹل، یہ نام، یہ اسم کسی کو دیا؟ اللہ نے کسی کے گھرانے کو اہل بیت کہا؟ میں پوچھا چاہ رہا ہوں، آدم کی اولاد اہل بیت ہے؟ نہیں ہے۔ لیجئے صاحب، اتنا بڑا مجمع جو اہل بیت کا نام لیتے لیتے نہیں تھکتا، کیا وہ اہل بیت کے بارے میں؟ اہل بیت قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، ایک عہدہ ہے۔ اس کے مفہوم کو سمجھیے، اس کے مطلب کو سمجھیے، اس کی عظمت کو سمجھیے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، کس کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نبوت چھوٹی، اہل بیت بڑے، رسالت چھوٹی، اہل بیت بڑے۔ نہیں سمجھیں گے آپ مجھ سے کہیں گے صاحب اہل بیت کیسے بڑھے؟ ارے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، بڑی بڑی کتابیں نہ پڑھیے، میلاد اکبر ہی پڑھ لیجئے، چھوٹی سی کتاب ہے اردو میں، میلاد اکبر، اسی میں ایک روایت لکھی ہے کہ پیغمبر جتنے بھی ہیں، انبیاء جتنے بھی ہیں، 1,23,999 انبیاء، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، یحییٰ ہو، زکریا ہو، سلیمان ہو، داؤد ہو، ایوب ہو، یعقوب ہو، مشتولق ہو، اخنوق ہو، بیارد ہو، میلائیل ہو، قینان ہو، انوش ہو، جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، ان کی تخلیق کا راز معلوم ہے؟ کیسے پیدا ہوئے؟ کس طرح پیدا ہوئے؟ پیدا ایسے ہوئے جب اللہ نے محبت کی بنیاد پر اپنے حبیب کو اپنے دربار میں بلایا، اور اللہ کے حبیب نے تجلی پروردگار کو محسوس کیا تو خوف معرفت اتنا طاری ہوا کہ آپ کی جبین نور پر پسینہ آ گیا۔ آپ نے پسینہ کو اپنی انگلی پر سمیٹا، سمیٹنے کے بعد اس انگلی کو جھٹکا زمین نور پر تو 1,23,999 پسینے کے قطرے گرے۔ اب جو ہر قطرے کو دیکھا تو کوئی آدم بن کے ابھرا۔ توجہ چاہ رہا ہے کہیں؟ سرکار دو جہاں کی پیشانی کے گرے ہوئے قطروں کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے انبیاء ہر پسینے کے ہر قطرے سے ایک ایک پیغمبر بن کے اٹھا۔ آدم محمد کا پسینہ، نوح محمد کا پسینہ، توجہ چاہ رہا ہوں، ابراہیم محمد کا پسینہ۔ پہلے پسینے کا قطرے کا کیا نام ہے؟ ان کا آدم۔ کون آدم؟ کہ جسے شیطان نے سجدہ نہ کیا تو شیطان ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ پسینے کا قطرہ ہے، اور شاید آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوں گے اب بھی قرآن پڑھ کے اگر مسلمان نہ سمجھے تو کب سمجھے گا؟ جب پسینے کا یہ عالم ہے تو جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جی
ماشاءاللہ. کیوں جناب؟ جن وجود اور جن ہستیوں میں اور جن ذوات مقدسہ کے رگ و پے میں خون رسول رواں دواں ہو، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ علی کا مقام کیا ہوگا؟ زہرا کی منزل کیا ہوگی؟ حسن و حسین کا رتبہ کیا ہوگا؟ دیکھا آپ نے، یہ تو انبیاء پسینے کا نتیجہ ہے. انبیاء میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ پسینہ نبوتیں بنتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، رسالتوں میں ڈھلتا ہے، پیغمبریت میں تبدیل ہوتا ہے، ہدایتوں میں کنورٹ ہوتا ہے. اور جب خون پیغمبر کا ظاہر ہوتا ہے تو اہل بیت کا مرقع سامنے آتا ہے. اہل بیت خون، انبیاء پسینہ. تو اہل بیت ہونا چھوٹی بات نہیں ہے. اہل بیت اللہ کی بارگاہ کا سب سے بڑا رتبہ ہے. اہل بیت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ان بندوں کے علاوہ جن کی رگوں میں خون رسول ہے. بس وہی اہل بیت ہے. اور وہی کیوں اہل بیت ہے بھائی؟ کوئی اور کیوں اہل بیت نہیں؟ اس میں بھی ایک راز ہے، وہ راز بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھر کو اپنا بیت کہا، وہی معاملہ پریشانی میں پھنس گیا، پرابلم کریٹ ہو گئی، شاید میں آپ کے قریب آ نہیں سکا. بھائی صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی گھر میں آ جائے تو اللہ نہیں رہے گا، ملا ہو جائے گا. کیا اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ کسی جگہ پہ اگر آ جائے تو اللہ اللہ تو نہیں رہے گا، مگر بھائی گھر کے مالک کے آئے بغیر گھر بھی تو بیت نہیں بنتا. اور جب تک بیت نہیں بنتا سجدہ نہیں ہوتا. غور کریں گے آپ، یہ ہے کمال کی منزل. اب یہ دیکھو قرآن کی آیتوں میں نگاہیں گڑا گڑا کر کہ اللہ کے گھر کو بیت کس نے بنایا. مذہب بدل دوں، چونکہ گھر میں رہنا کم سے کم ایک رات شرط ہے. ایک رات رہے گھر کا مالک، ورنہ گھر نہیں بنے گا. تو پوچھا چاہتا ہوں پوری دنیا سے، کیا آدم اور حوا اس گھر میں رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ نہیں رہے تو وہ بیت نہیں بنا سکے. خانہ کعبہ کو بیت آدم اور حوا نہیں بنا پائے. تو کیا جناب نوح رہے اس گھر میں، یا نوح کی بیوی یا نوح کا خاندان؟ ہوگا نہیں. تو جناب نوح بھی بیت نہیں بنا پائے. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، غور کریے گا، لیکن گھر میں نہیں رہے. پڑھو قرآن، سورہ ابراہیم، قرآن مجید کا 14واں سورہ اور 24ویں آیت. ارشاد ہوا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے پروردگار، میں اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو، دونوں کو تیرے گھر کا پڑوسی بنا رہا ہوں. تو جو چاہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے، ناول کا چیپٹر نہیں ہے، یہ کوئی سیریل نہیں ہے، یہ کسی کی نگارش نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، یہ کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں رکھا. ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ جو خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہا ہے، دروازے لگا رہا ہے، ونڈو لگا رہا ہے، پر نالے ناودان چھت معین کر رہا ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو تیرے گھر کا پڑوسی بنا رہا ہوں، تیرے گھر میں نہیں رکا رہا ہوں. ابراہیم جب گھر بنا رہے ہو، اللہ جانے کہاں ہے آپ. ایسے کیسے کام چلے گا بھائی؟ ابراہیم جیسا پیغمبر اتریے نا قرآن میں. میری عادت ہے میں روایت تو سناتا نہیں، قصے کہانی سناتا نہیں.
میں تو فضیلت کی بنیاد قرآن کی آیتوں کو بناتا ہوں. میرے بیان کی بیس قرآن کی آیتیں ہوتی ہے. اے بھائی یہ خانہ کعبہ کون تعمیر کر رہا ہے؟ اس کا ریکنسٹرکشن کون کر رہا ہے؟ اس کو چن کون رہا ہے؟ گمے پا گمہ، اینٹ پا اینٹ، پتھر پا پتھر کون رکھ رہا ہے؟ دیواریں کون بنا رہا ہے؟ دروازہ کون لگا رہا ہے؟ ونڈو کون فٹ کر رہا ہے؟ چھت کون ڈال رہا ہے؟ آواز آئی ابراہیم اور اسماعیل. تو جب گھر بنا رہے ہو اے ابراہیم، جب تعمیر کر رہے ہو تو اللہ سے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تیرے گھر کے پڑوس میں اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو ساکن کر کے جا رہا ہوں، اسٹے دلا رہا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے تیرے گھر میں؟ اور پھر بات یہ ہے بے آب و گیا میدان، بے وادن، ایسے ڈیزرٹ میں، ایسے صحرا میں، ایسے میدان میں، غیر ذی زرعین، جہاں نہ درخت، نہ سایہ، نہ پتا، نہ شاخ، نہ ہوا، نہ ٹھنڈ، نہ سردی، نہ موسم کی درستگی، کچھ نہیں، لوئے، گرمی ہے. یہ اتنا زیادہ گرم موسم خانہ کعبہ کا جہاں درخت نہیں. وہاں بھی یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے بچے کو تیرے گھر میں رکا دوں، اپنی بیوی کو تیرے گھر میں رکا دوں. یہ ہے ابراہیم کا علم یقین. جانتے تھے یہ خانہ کعبہ میرے بیٹے اور میری بیوی کے لیے نہیں بن رہا ہے، کسی اور ماں اور کسی اور بیٹے کے لیے بن رہا ہے. اور جو چاہ یہ ہے قرآن. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہیے اور ذرا بابا سے بڑا سلوات پڑھیے گا محمد و آل. دیکھ رہے ہیں آپ سرکار یہ قرآن ہے. سوچ رہے ہیں آپ گھر بنایا، منزل کمال کو پہنچایا، کنسٹرکشن کمپلیٹ کیا حضرت ابراہیم نے، لیکن اپنا حق نہیں جتایا، اپنی بیوی کو کعبے میں نہیں رکایا، اپنے بیٹے کو نہیں، پڑوس میں نیبر بناؤں گا، پڑوسی بناؤں گا، جار بناؤں گا، لیکن گھر کا مالک نہیں بناؤں گا. یہ کیوں کہا؟ شاید دنیا کو دھوکہ ہو جاتا اگر ابراہیم نہ فرماتے کہ بھئی ابراہیم اور ابراہیم کا گھر تو ہے اور آپ کا خاندان تو اس گھر میں ضرور رہا ہوگا کہ انہوں نے بنایا. انہوں نے دعا کر کے قرآن کے حوالے کر دیا تاکہ قیامت تک تم سنتے رہو کہ میں بھی نہیں رہا. بھولے تو نہیں؟ بیت بنتا نہیں جب تک مالک ایک رات نہ رہے، اور جب تک بیت بنے گا نہیں سجدہ ہوگا نہیں. اب میں کیسے عرض کروں؟ جائیے بھائی صاحب یہودیوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، عیسائیوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، نصارہ کی تاریخ پڑھ لیجئے. اپنے نبیوں کو اور اپنے نبیوں کے گھرانوں کو ان قوموں نے بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا، مگر کسی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہمارے نبی کا گھرانہ کعبے میں رہا یا کعبے میں قیام کیا. یہ کلیم کسی نے نہیں کیا ہی نہیں. اللہ نے بھی ایک جملہ کہا، بھائی دیکھو کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے میرے گھر کو بیت بنایا ہو، تو میں کیوں کسی کی اولاد کو اہل بیت بناؤں؟ سمجھئے گا ابھی بھی جاگے یا نہیں جاگے؟ مسئلہ نبوت کا نہیں، رسالت کا نہیں، امامت کا نہیں، ولایت کا نہیں، خلافت کا نہیں، پیغمبری کا نہیں ہے، شہنشاہیت، بادشاہت، سلطنت، ان سب چیزوں کا نہیں ہے. مسئلہ ہے اہل بیت بنانے کا. میں یہ سوچا کرتا تھا کہ صرف ایک ہی گھرانہ اہل بیت کیوں ہے؟ تو اس کی جڑ اور بنیاد پہچانیے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک آ جائیے، کسی نے خانہ کعبہ کو بیت نہیں بنایا. چونکہ بیت بنتا ہے جب اس گھر میں رہا جائے. غور کریے گا آپ، نہیں سمجھے ابھی تک؟ ارے بھائی ایک آیت اور پڑھوں، شاید کچھ ذہن کا دریچہ کھلے تو سمجھ آئے بات.
سورہ حج. ابھی حج کے لیے فارم بھر رہے ہیں نا لوگ, نام نکلنا ہے حج کمیٹی سے, یہاں کے لوگوں نے بھی رجوع کیا ہوگا, حج کو جائیں گے لوگ. سورہ حج 22واں سورہ ہے اور اس کی 13ویں آیت. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْقَائِمِينَ. عجیب بات ہے, اب تو سمجھ میں آئے گا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا گھر ابراہیم تم بنا دو, گھر میرا ہے, مگر ریزن کیا ہے کنٹیکشن کا, بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سنیے قرآن بتا رہا ہے للقائمین اور للعاکفین. کچھ لوگ ہیں جو اس گھر میں اعتکاف کریں گے. اعتکاف جانتے ہیں, طواف تو جانتے ہیں, قیام بھی جانتے ہیں, اسٹے طواف بھی جانتے ہیں. خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا راؤنڈ, یہ طواف کہلاتا ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے اللہ کے گھر میں پوری دنیا سے اور دنیا کے معاملات سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ کا ہو کر کم سے کم 3 دن یا 7 دن اللہ کے گھر میں رہنا, یہ اعتکاف کہلاتا ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, خانہ کعبہ بنا ہے کچھ لوگوں کے اللہ کے گھر میں رہنے کے لیے. ارے پہلی صدی میں نہیں ہوا یہ کام, دوسری صدی میں نہیں ہوا. بنی امیہ مر گئے, خلافت کے تخت پر بیٹھے, توجہ چاہ رہا ہوں, جمعہ بدھ کو پڑھایا, ساری چیزیں ہوئی, مگر یہ کلیم نہیں کیا کہ میری ماں کعبے میں رہی یا میرا باپ کعبے میں پیدا ہوا یا میری دادی کعبے میں رہی. کسی نے کہا آج تک؟ چلو کل والے تو نہیں کہہ سکے, آج تو تمہارے پاس سب کچھ ہے, آج تو کہہ دو ارے بھائی چابی تمہارے پاس, خادم الحرمین تم, خانہ کعبہ کا نہیں سمجھے آپ؟ شاہ عبداللہ, شاہ صاحب, شاہ عبدالعزیز, یہ سارے بادشاہ ہیں یا نہیں سعودی عرب کے؟ ارے چابی تمہارے ہاتھ میں ہے, کھولو چابی, اپنے گھر کی کسی عورت کو بھیج دو اور کہہ دو دیکھو یہ کر رہی ہے طواف اعتکاف, یہ گھس رہی ہے, رہ رہی ہے, یہ قیام کر رہی ہے اللہ کے گھر میں. مگر کسی کو جرأت نہیں ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, چابی ہاتھ میں ہے, قفل کھولنے کا اختیار ہے, لوک اوپن کرنے کا اختیار ہے, مگر جرأت نہیں ہو پاتی. توجہ چاہ رہا ہوں, کتنے بے بس ہیں. اب سمجھ میں آیا, خادم ہونا اور ہے, مالک ہونا اور ہے. نہیں سمجھے آپ؟ خادم وہ ہوتے ہیں چابی ہوتے ہوئے بھی چابی کھول کر تالا کھول کر اپنے اہل کو گھر میں نہیں بھیج سکتے, اور مالک وہ ہوتے ہیں تالا کھلے نہ کھلے دیوار میں در کھل جائے گا. سنو یا بھیجو, میں آپ کے قریبی ہوں نا, آپ سے دور تو نہیں ہٹا ہوں نا, آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ریزن آف کنٹیکشن کیا ہے بھائی؟ خانہ کعبہ کا, بیت اللہ کا مقصد تعمیر کیا ہے؟ اللہ کو تو گھر کی ضرورت ہے نہیں, کس کے لیے بنوایا؟ للعاکفین. کچھ ہیں جو کعبے میں قیام کریں گے اور سب سے کٹ کر, کسی سے تعلق نہیں رہے گا, یعنی ایسے بے تعلق ہو جائیں گے کہ دنیا کا کھانا پانی بھی انہیں ضروری نہیں. کون ہے ایسا؟ جائیے سعودی عرب, ریکویسٹ کیجئے کہ موقع ہے, کھول دو تالا, پہنچا دو اپنے اہل و عیال کو, خانہ کعبہ میں تاریخ کا جز بن جاؤ گے کہ تم نے بھی کعبے میں اعتکاف کیا. اگر نہیں ہو سکا نا,
اصل میں ایک لفظ لگا ہے خادم الحرمین. کیا ہے؟ خادم. اب خادم کا ترجمہ بھی کروں کیا؟ سروینٹ، نوکر، جھاڑو لگانے والا، صفائی کرنے والا، ستھرائی کرنے والا. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ علی کو اتنا کیوں مانتے ہیں؟ ارے آپ ہی بتائیے نا، غور کریے گا آپ، ملا کریں آپ. میں ایک بات پوچھا چاہ رہا ہوں، کویت میں خالی امیر ہے، دبئی میں امیر ہے، شارجہ میں امیر ہے، الین میں امیر ہے، ساری اسٹیٹس جتنی ہیں سب میں امیر ہے. سعودی عرب میں بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، شاہ ہے. لقب کیا ہے؟ خادم. کہاں کا خادم؟ کعبے کا خادم. اور سب سے بڑا بادشاہ. نہیں سمجھ رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. مرکز کا بادشاہ، مسلمانوں کے دل کا بادشاہ، مسلمانوں کے ذہن کا بادشاہ، مسلمانوں کی مرضی کا بادشاہ، مسلمانوں کے خیال کا بادشاہ، مسلمانوں کے تصورات کا بادشاہ، مسلمانوں کے تخیلات کا بادشاہ، مسلمانوں کے معاملات کا بادشاہ. مسلمان اس کو فالو کرتے، سب کچھ ہے، مگر ہے کیا؟ کہ خادم حرم. تو جو چاروں تو کعبے کا نوکر ہے نا، تو پھر کعبہ کیا ہے؟ کہ علی کا زچا خانہ. نہیں سمجھے آپ؟ اللہ جانے کہاں ہیں آپ. اب تو سمجھ لو علی کو جس کے زچا خانہ اپنے نوکر کو بادشاہ بنا دے. یہ ہے علی. صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. علی جنت کیسے دیں گے؟ علی کوثر کیسے دیں گے؟ علی طوبہ سلسبیل تسنیم حور غلمان، جنت عدن، جنت عالیہ، جنت فردوس، جنت عدن، جنت مأویٰ، جنت خلد. یہ سب کیسے دے دیں گے علی؟ ارے کیسے دے دیں گے؟ جیسے تمہارے فقیر کو بادشاہ بنا دیا. شہنشاہ، کنگ، خادم الحرمین، علی کے زچا خانے کا نوکر ہے. یہ منزل. چلیے صاحب، میں نے بہت تلاش کیا، تاریخ میں مجھے مل جاتا. معاف کریے گا، گرمی آپ کے ذہنوں کو متاثر نہ کرے، آپ میری طرف دیکھتے رہیں. اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت جب آپ یوں تاریخ کے بنڈل کو کھولیں گے اور معتبر، مقدس، مطہر کتابیں نکلیں گی، تو ان کتابوں میں نکلا ملے گا اہل بیت. کون اہل بیت؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، حسین کے 9 معصوم بیٹے. یہ کون؟ اہل بیت. یہی کیوں اہل بیت بھائی؟ آدم کے بیٹے کیوں نہیں؟ نوح کے بیٹے کیوں نہیں؟ ابراہیم کے بیٹے کیوں نہیں؟ تو قرآن نے تو واضح کر دیا. اب پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہوں گے کہ نہیں، میں تو بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ پوری کائنات کو اینالائز کر لو، تلاش کر لو، جستجو کر لو، کیوریوسٹی کر لو، آپ کو کوئی ملے گا نہیں جس نے خانہ کعبہ کو بیت بنایا ہو. اور بیت بنتا نہیں جب تک اس کے اندر قیام نہ کیا جائے. میں منبر رسول سے بول رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ انتظام قدرت ہے. کعبے کے اندر کوئی رہ ہی نہیں سکتا، اور وقت ولادت تو سوال ہی نہیں، عذاب آ جائے گا. تو جو چاہ رہا ہوں، کوئی نہیں آ سکتا. یہ اہتمام قدرت ہے. ایک ہی بی بی کو شرف حاصل ہے جو 3 دن تک رہی اور خود نہیں گئی، بلائی گئی. گھر کو ضرورت تھی تو بلایا. یہ بی بی پاک کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد. تو جو چاہ رہا ہوں، 1 دن نہیں رہی، 2 دن نہیں رہی، 3 دن رہی. مسکرا کے مناجات کرتے ہوئے پوچھا اللہ سے، کیوں پروردگار، اب تو تیرا گھر بیت بن گیا نا،
اس لیے کہ بیت ہونے کے لیے اس میں رہنا شرط تھا نا، کم سے کم بیت کا مالک ایک رات رہے. اب یہ تیری خادمہ اور تیری کنیز اور تیری بندی 3 دن رہ گئی ہے. آواز آئی بے شک فاطمہ تو نے میرے گھر کو بیت بنایا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اب قانون سن لے، قیامت تک قرآن میں لکھے دیتا ہوں تو نے میرے گھر کو بیت بنایا، میں نے تیری نسل کو اہل بیت بنایا. اب جتنے بھی افراد اہل بیت ہیں، جتنے بھی ممبران اہل بیت ہیں، وہ سب شہزادیے بطحا جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ کی نسل گرامی میں، جس کو دیکھیے اہل بیت، غور فرمائیے گا، اہل بیت سب اہل بیت میں ہیں. اب یہی سے ایک کیفیت اور سامنے آ جاتی ہے. ارے بھائی، شہزادی عالمیان خاتون جنت، اہل بیت، جوانان جنت کے سردار، اہل بیت، قسیم النار والجنہ، اہل بیت. حضرت عباس کیا ہے؟ سرکار وفا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے، غور کریے گا، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے اینٹ پتھر کے گھر میں فاطمہ بنت اسد آگے تو اہل بیت، وہ بیت بن گیا کہ نہیں؟ ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے. اینٹ پتھر گارے چونے کا تھا گھر، کس کی برکتوں نے بیت بنایا؟ کیوں حیات صاحب؟ ہاشمی گھرانے کی ایک ہستی آ گئی گھر میں تو گھر بن گیا اہل بیت. بیت اور یہ خود کیا ہے؟ اہل بیت. توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سوچنے کی بات ہے. اینٹ گارے پتھر کے گھر میں اگر ان کا قدم آ جائے اور یہ خود تشریف لے آئے تو اینٹ گارے کا گھر پھر گھر نہیں رہتا، بیت بن جاتا ہے. غور کریے گا. اب مجھے یہ بتائیے، فاطمہ بنت اسد ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، فاطمہ ہو، کسی ایک کا دل خالی بتا دو جس میں عباس نہ رہتا ہو. غور کریے گا، آپ بتائیے مجھے. آپ ساکن کعبہ کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں اور ساکن قلوب اہل بیت کو. اہل بیت کے دھڑکتے ہوئے دل کا نام عباس ہے. کیسے سننا ہے آپ؟ یہ ہے حضرت عباس. کمال کیا ہے؟ اہل بیت ہونے کے کچھ ثبوت، کچھ پروف، کچھ دلائل، کچھ سندیں اور کچھ رخ اور پہلو اور اینگلز ہیں قرآن میں. ہر ایک کوئی اہل بیت نہیں ہوتا. اہل بیت ہونا، پہلے تو شاید ہم لوگ اہل بیت کے معنی ہی نہیں جانتے. البیت اللہ کا گھر، اہل البیت اللہ کے گھر کے مالک و مختار، جو چاہے کر دے. ایسے بیٹھے جیسے آپ مجھ سے ایگری نہیں ہے، غلط کہہ گیا میں، غلط بات کہہ دی، کچھ بات غلط کہہ دی. اہل بیت کا مطلب اہل البیت، اللہ کے گھر کے مالک و مختار. گھر اللہ کا ہے، اختیار ان کا ہے. کائنات اللہ کی ہے، اختیار ان کا ہے. سورج اللہ کا، اختیار ان کا. چاند اللہ کا، اختیار ان کا. ستارہ اللہ کا، اختیار ان کا.
समंदर अल्लाह का, इख्तियार इनका। जब चाहा पलटा दिया, जब चाहा टुकड़े कर दिए, जब चाहा दरवाजे पर उतार लिया, जब चाहा मुसल्ला बिछा लिया। क्या देख रहे हैं आप? अहलुल बैत, अल्लाह के घर के मालिक व मुख्तार लोग, ये होते हैं अहले बैत। अब मंजिल पता कैसे चले साहब कि ये अहले बैत है? तो अहले बैत की एक शनाख्त बता रहा हूं मैं आज इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के हवाले से, ताकि आप अपना दामने जहन भर के ले जाए रिज़्क़े मारिफत से, और फर्शे अज़ा पे आने की कोई बरकत तो आपको नसीब हो। बाबुल हवाइज की बारगाह में आप आए हैं तो हाजतों से ज्यादा ले जाइए ना। गौर करेंगे आप। अहले बैत कैसे पहचानेंगे आपकी अहले बैत? तो जो चाह रहा हूं, अहले बैत किस तरह समझ में आएगा कि यह अहले बैत है? पहली बात तो यह है कि अहले बैत के पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि कायनात का उनसे कोई भी सवाल कर लो, वो ये ना कहे कि हम नहीं जानते। बात सादे लफ्जों में थी, इसलिए आपने लाइट ले ली। कायनात का कोई भी सवाल कर लीजिए आप, अगर ये जवाब आए कि हम नहीं जानते तो अहले बैत नहीं। और अगर मुस्कुरा के खुद ही कहे सलूनी सलूनी, जो चाहे पूछो, जो चाहे पूछो। सुनिए मौलाना, कमाल की बात है, मैं अजीब और गरीब मंजिल पे आपको ला रहा हूं। कह रहे सलूनी सलूनी, ये क्या है सलूनी? ऑर्डर, पूछो पूछो। अब चूंकि फिर मेरी रगे खिताबत भड़क रही है और अजीब अंदाज से भड़क रही है, मैं जरूर कहूंगा इस हदीस पे 1400 बरस से जुल्म हो रहा है। सलूनी सलूनी पर 1400 बरस से। सुनो, ये यूथ सुने, यंगस्टर सुने, मेरी कौम के नौनिहाल बुजुर्ग तो जानते ही हैं। सलूनी सलूनी का इकहरा तर्जुमा हो रहा है, सिंगल ट्रांसलेशन। बस जो आया मिंबर पे मौलवी वो पढ़ के चला गया, सलूनी सलूनी, जो चाहे पूछो, जो चाहे पूछो। पूछो ही नहीं, सवाल के माना पूछने के नहीं है। शाबान का महीना है, 18 खत्म, कल 19, 10 दिन के बाद अल्लाह का महीना शुरू, कर्फ्यू लग जाएगा। और कुछ लोग खामखा बीमार हो जाएंगे, डॉक्टरी नुस्खे लिए हुए हाथों में, हमारी तबीयत ही ठीक नहीं है। रोजा कैसे रखें, गर्मी रहेगी ना। खैर, गुजारते गुजारते 22 दिन गुजरेंगे, 23वीं शब आएगी, शब कद्र। आप सब बैठेंगे हाथ में तस्बीह लेकर, मौलाना साहब पढ़ाएंगे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ये परवरदिगार मैं तुझसे पूछता हूं। यहां पर असलों का मतलब क्या है? मैं तुझसे पूछता हूं। आपकी औकात उससे पूछे कुछ बताइए आप, मैं कुछ कह रहा हूं तो जो चाह, मैं तुझसे पूछता हूं। आप आ रहे हैं, अरे भाई सलूनी सवाल से बना है, ऑर्डर है। आपने एक तर्जुमा कर लिया कि पूछो मुझसे, अली कह रहे, मैं पूछना चाहता हूं इसी से तो असलो भी है? जब आप दुआ पढ़ेंगे रमजान की रातों में और शब कद्र में, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल तौबा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मग़फ़िरह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सवाब, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नजात। ये सब चीजें जब करेंगे आप, अल्लाह तुझसे मैं नजात के बारे में पूछता हूँ, अल्लाह तुझसे मैं जन्नत के बारे में पूछता हूँ, अल्लाह तुझसे मैं तौबा के बारे में पूछता हूँ। क्या मतलब है इसका? नो साइंस। क्या है ये? कुछ नहीं। यहां सवाल के माना होंगे, ए परवरदिगार मैं तुझसे जन्नत मांगता हूं, ए परवरदिगार मैं तुझसे नजात मांगता हूं, ए परवरदिगार मैं तुझसे तौबा मांगता हूं। तो जब सवाल के दो माना है, पूछना भी और मांगना भी, तो अब एक तर्जुमाना करो। अगर अहले बैत में से कोई भी फर्द कहे कि सलूनी सलूनी, तो उसका मतलब यह होता है जो चाहे पूछो, जो चाहे मांगो।
کچھ کہنا چاہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. جو چاہے جو چاہے پوچھ لو. پوچھو گے وہ جو جانتے نہیں. غور کریے گا آپ. پوچھو گے وہی چیز نا جو معلوم نہ ہو, جو دائرہ ذہن میں نہیں ہے, وہی تو پوچھو گے. تو مانگو گے بھی وہی جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو جو چاہ رہا ہوں, اب یہ کہاں تک جا رہی دھمک اس جملے کی؟ اب میں کیا کروں, کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ عجیب و غریب بات ہے. ارے بھائی جو چاہے پوچھو, جو نہیں جانتے ہو وہ پوچھ لو, اور جو نہیں رکھتے ہو مانگ لو. اور رکھتے ہی ہو کا مطلب یہ نہیں کہ آج نہیں تو کل ہوگی مقدر میں, نہیں, جو مقدر میں بھی نہ ہو وہ بھی مانگ لو. میں کچھ کہہ رہا ہوں, نہیں سمجھ رہے آپ؟ جو مقدر میں بھی نہ ہو وہ بھی مانگ لو. اور مقدر بنا کے صرف ایک ہی پر نہیں رک جاؤں گا, مانگو تھا مقدر میں. مجھے ڈر لگتا ہے اپنے بیان کو آگے لے جاتے ہو. سلونی, سلونی یہ سیمبل ہے اہل بیت کا. کائنات میں اہل بیت کے علاوہ کسی کو حق اس چیلنج کا ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی یہ چیلنج کرنے لگے تو منبر سے اوندھے منہ گرتا ہے اور 18 دن میں جنازہ نکلتا ہے. جو کیجئے گا, اور جنازہ ہی نہیں نکلتا, بے مقدار عورت لاجواب کر دیتی ہے. سبط ابن جوزی علامہ بہت بڑے ہیں اپنے دور کے عالم, خناس سوار ہوا. دیکھیں, ایک ہوتی ہے قابلیت, ایک ہوتی ہے قابلیت. مزے نہیں لے رہے آج. جو جاہل عالم بن بیٹھتے ہیں نا, جنہیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. زنجیر کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا, آنسو سمجھ میں نہیں آتے, حضرت کا عالم سمجھ میں نہیں آتا, علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا, بے شمار. سمجھے آپ؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. جو مولوی آپ کے سامنے یہ کہے نا, ارے میری سمجھ میں ماتم نہیں آتا, میری سمجھ میں علم نہیں آتا, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا, پلٹ کے کہا کرو نا, ہماری سمجھ میں تمہارا شجرہ نہیں آتا. چلے آ رہے ہو, نہ نسل ہے, نہ حسب ہے, نہ نسب ہے. سہم امام کو برباد کرنا بس, اور کچھ بھی نہیں. لباس کا نام علم تھوڑا ہی ہوتا ہے. کسی جگہ پر بیٹھ جانے کا نام علم نہیں ہوتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ زنجیر کا ماتم, ارے خون, کیا خون؟ منع فرمایا ہے, کسی نے منع نہیں فرمایا. زنجیر کے ماتم کو کسی نے منع کیا ہی نہیں. بالکل جھوٹ. کسی ہمارے مجتہد کا, کسی مرجع علی قدر کا کوئی فتویٰ ہے ہی نہیں زنجیر کے ماتم کے لیے. ہاں بھائی, قرآن کی آیت ہے, اس کے الگ تھوڑا ہی جائے گا کوئی. لا تلقوا بیدکم الی التہلکہ, ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو کہیں بھی. غور کریے آپ, یہ قرآن کی آیت ہے. اب اگر کوئی فتویٰ آپ کو دے رہا ہے کہ یہ کنڈیشن ہے, اور اگر وہ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی, اچھا کہاں تک جائے آدمی؟ ماتم میں حسین پر, عباس پر, ان پر کس حد تک جا سکتا ہے آدمی؟ مولوی صاحب سے پوچھوں گا. دیکھو بھائی, یاد رکھنا زندگی بھر, خدا کی قسم بزرگوں, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. آج لوگ ذرا سا خون نکالنے پر ڈرتے ہیں. حسین کے نام پر خون, حضرت عباس کے نام پہ خون, ارے 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 منع کیا ہے, جائز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فتویٰ ہے. سنیے آپ, ہم کسی سے کیوں پوچھیں؟ ماتم محبت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے.
मातम किस रिश्ते की बुनियाद पर किया जाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं, यजीद का मातम कर लोगे? हाँ? कर लोगे? उनका उस पर तो लानत पड़ेंगे, पढ़ी है अभी आपने, क्योंकि उससे मोहब्बत का रिश्ता हो ही नहीं सकता, अदावत का और लानत ही का रिश्ता है। ठीक है हुजूर, नहीं कर सकते तो मोहब्बत की बुनियाद पर कर रहे हैं। अब इस बात को तावीज़ बना के गुलवे अक़दस में डाल लीजिएगा कि हुसैन की मोहब्बत में कहां तक जाया जा सकता है, ये बताना चाहता हूं। अच्छा, ये हमारी जाने कुर्बान मराजे किराम पर, मुज्तहिदीन किराम पर, मुक़ल्लिदीन किराम पर तक़लीद वाजिब है, मर्जियत का एहतराम वाजिब है। मैं वो भी नहीं इजाज़त दे सकता कि मुग़ल्लिदात और मराजे किराम को गालियां बकी जाए, नहीं। गौर करिए आप, मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो सबसे बचा के आपको बारगाह रिसालत में ला रहा हूं। शरीयत का बानी कौन? रसूल। कहां तक जाया जा सकता है मोहब्बत में, ये बता रहा हूं। रसूलुल्लाह बैठे हैं, रसूल को अल्लाह ने एक बेटा अता किया, ताना देने वालों ने अबतर का ताना दिया। अबतरियत के ताने को खत्म करने के लिए रसूल की औलादे नरीना होना जरूरी, बेटा होना जरूरी था कि नहीं? इंपॉर्टेंस समझिएगा। मस्जिद मजलिस को जरा मजलिस समझ के आप समात कीजिए तो कुछ मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में जब दुश्मन पैगंबर इस्लाम को लावलद कह रहा हो, बे औलादा ताना दे रहा हो, हुटिंग कर रहा हो, ऐसे मौके पर अल्लाह ने एक बेटा दिया इब्राहिम की शक्ल में, तो इस बेटे का रहना जरूरी है कि नहीं? ताकि कुफ्र का और दुश्मन का मुंह बंद किया जाए, अबतर ना कह सके। मगर नहीं हुआ क्या? बाएं जानू पर इब्राहिम बैठे हैं, बैतुश शरफ से हुसैन आए, वो दाहिने जानू पर बैठ गए। अगर जाग रहे हो तो पढ़ूं, वरना नहीं, क्योंकि बहुत अहम बात, बहुत अहम बात सुल्तान साहब, बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूं मैं। और इस बात का जवाब आप ले लेना उलमा से जिनकी समझ में खून बहाना नहीं आता। जंजीर, कमा, मातम, फिदाकारी है, सदके हो जाना, कुर्बान हो जाना, निसार हो जाना, ये फिलॉसफी जिनकी समझ में नहीं आती, मेरा खिताब उनसे है। पैगंबर बैठा है शरीयत का बानी, एक जानू पे अपना खुद हकीकी बेटा, रियल सन, और वो भी इस सिचुएशन में जब रसूल की जाते गिरामी दांव पर लगी है। औलाद का होना, बेटे का होना निहायत जरूरी। उसी आलम में हुसैन आके बैठ गए दूसरे जानू पर। जैसे ही दोनों आन के बैठे, जिब्राइल उतर आए, अल्लाह के रसूल आप पर सलाम। कहा जिब्राइल तुम पर भी सलाम। कहा अल्लाह ने यह पूछवाया है कि आप इन दोनों में से किसको ज्यादा चाहते हैं? नमाज क्यों पढ़ रहे हो? रसूल ने पढ़ी है। रोजा क्यों रख रहे हो? रसूल ने रखा है। ज़कात क्यों दे रहे हो? रसूल ने दी है। सारी चीजें रसूल की याद है। अब मैं बता रहा हूं रसूल की बात मोहब्बत के अंदाज पर। जिब्राइल ने कहा इन दोनों में से किसको चाहते हैं आप? पैगंबर ने कहा मेरे दिल की गहराइयों का मेरा रब मुझसे ज्यादा जानता है, मैं हुसैन को ज्यादा चाहता हूं। का दलील चाहता हूं मैं आपकी इस कौल की। जिब्राइल कह रहे कि जिब्राइल दलील क्या चाहिए तुम्हें? का अल्लाह की तरफ से हुक्म है, आप इसको मुस्तरद करें कि आप हुसैन को ज्यादा चाहते। कहा अब ये अल्लाह से कहो कि वो क्या चाहता है। आवाज आई वो चाहता है कि इन दोनों में से आप एक को वापस कर दे, एक को कुर्बान कर दे, एक को बाकी रखे, एक की मौत कबूल करे, एक की हयात कबूल करे। पैगंबर ने कहा मैंने हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया,
سیرت رسول سے پتا چلا حسین کی محبت میں خون ہی بہانا نہیں، اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے سیرت رسول۔ ماتم کیا ہے بھائی؟ ہے حضور؟ ہے نا؟ ماشاءاللہ یہ پشت کا خون کیا، یہ سر کا خون کیا، یہ سینے کا خون کیا؟ نبی کی سیرت میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کے لیے اولاد تک کو قربان کر دینا، یہ سیرت رسول ہے۔ نمازیں سب کو یاد ہیں، روزہ سب کو یاد ہے، حج سب کو یاد ہے، اور رسول کی یہ سیرت یاد نہیں۔ اب بتائیے مجھے ٹوکی اگر غلط کہہ رہا ہوں، کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کیوں علماء کو بدنام کرتے ہیں؟ مراجع کرام کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ آج تک ہمارے کسی مرجع نے عزاداری امام حسین پر اپنی رائے دی ہی نہیں۔ ہر ایک کو یہ کہہ کے ہٹ گیا از مادر شبیر می ترسم، حسین کی والدہ گرامی سے ڈرتا ہوں۔ کسی نے کوئی فتویٰ؟ اور یہ سپولیے جن کی اپنی کچھ اوقات نہیں، اسرائیل سے جنہیں ایڈ مل رہی ہے، یہ اسرائیل پیڈ ہے، جدھر دیکھئے۔ تو اب ایک میں نے سوال اٹھایا تھا اور میں جلدی جلدی بات کروں، وقت پورا ہونے والا ہے۔ عجیب منزل، حضرت عباس اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ میں معصوم غیر معصوم کی بحث نہیں چھیڑ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ تو اہل بیت کو پہچاننے کا کی ورڈ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کائنات میں اہل بیت وہ کہ جن سے سوال کیا جائے کوئی بھی تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، اور سوال کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، وہ خود ہی کہتے جو چاہے پوچھ لو۔ اب میں کیا کروں؟ 7 ذی الحجہ 59 ہجری، 60 ہجری، غور کریے آپ، 7 ذی الحجہ 60 ہجری، کمال۔ ذرا دیکھیے سقف کعبہ، کعبے کی چھت، عباس نے بیت الہی کی چھت کو منبر بنایا۔ مولود کعبہ کا بیٹا کعبے کو منبر بنا کے اپنے اہل بیت ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور ساری باتیں کہنے کے بعد انا ابن علی ابن ابی طالب ابن مطلب ابن ہاشم سلالت الارض وملح الارض، سب کچھ کہنے کے بعد، اپنا تعارف دینے کے بعد، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ نزل الرحمن فینا آیت الرحمن، نزل الرحمن فینا آیت التطہیر، نزل الرحمن فینا آیت القفا، نزل الرحمن فینا آیت حلاتا، کہتے چلے گئے، پڑھتے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ، منبر عباس، تو جو چاہ رہا ہوں پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم وہ ہیں رحمت والے خدا نے جن کے بارے میں رحمان کی آیت نازل کی، ہم وہ ہیں جن کے بارے میں رحمان نے آیت تطہیر نازل کی، ہم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قل کفا نازل کیا، ہم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حلتا نازل کیا، ہم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے جنت کو جزا میں رکھا، ہم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے نفس خرید لیا، اپنی ساری مرضیاں دے دی ہے، ہم وہ ہیں جن کی روٹیوں پر جنت تل گئی ہے، ہم وہ ہیں جن کی ٹھوکروں پر حیات ہے، ہم وہ
ہے جن کی نگاہ میں موت ہے، ہم وہ ہے جو چاہے وہ کر دے، ہم تقدیر بدلنے پر قادر ہے، ہم مقدر بنانے پر قادر ہے، ہم قسمتیں چمکانے والے ہیں، ہم کائنات کو چھٹکارا دینے والے ہیں، ہم رزق کے نازل کرنے والے ہیں، ہم بارش برسانے والے ہیں، ہم ہوائیں چلانے والے ہیں۔ یہ سب کہنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، توجہ کیجیے گا، انا ابن علی ابن ابی طالب، دیکھو میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، سلونی سلونی۔ پھر کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کیا ہے عباس؟ ایک کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے، معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے۔ حضرت عباس بے شک خلیفہ نہیں ہے، بے شک امام نہیں ہے، بے شک نبی نہیں ہے، بے شک رسول نہیں ہے۔ اے اللہ، پسینوں سے پیدا ہونے والے کرداروں کو تو نے خلیفہ، امام، نبی اور رسول بنایا، اور دل علی کی شریانوں کا لطیف و معتبر و مقدس و مطہر خون جب عباس کی شکل میں ظاہر ہوا تو نہ خلیفہ بنایا، نہ امام بنایا، نہ رسول بنایا، نہ نبی بنایا، کہ خاموش، بد تہذیب، خلافت بہت چھوٹا عہدہ ہے۔ سنیے، تو یہ چاہتا ہے میں عباس کو خلیفہ بنا دیتا؟ اب دیکھتا ہوں آپ کتنا سنتے ہیں، اور حضرت عباس سے آپ کو کتنا علاقہ ہے، کتنا رشتہ ہے، کتنی معرفت ہے۔ اللہ بنا دیتا خلیفہ کا، سنو خلافت کی رینج سنو قرآن میں، انی جائل فی الارض خلیفہ، فل یہ کیا ہے؟ فل ظرفیت، لیمٹ، خلافت کہاں تک ہے؟ جہاں تک زمین، زمین کی حد ختم، خلافت ختم۔ تو کیا عباس کو خلیفہ بنا کے محدود کر دیتا؟ نہیں سمجھے آپ؟ کیا عباس کا زمین سے ہی رشتہ رہتا؟ آسمان سے نہ رہتا؟ سیاروں سے، پورے یونیورس سے، ساری کائنات سے رشتہ ہے۔ اور کیجئے گا، رسول کے لیے قرآن میں لکھا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور کیجئے گا اِلَىٰ قَوْمِهِ، کوئی قوم کا رسول، کوئی قبیلے کا رسول، کوئی 1,00,000 افراد کا رسول، انی جائلوں کا للناس امامہ، جہاں تک لوگ وہاں تک امامت۔ ہر عہدہ محدود ہے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ عباس کو کوئی محدود عہدہ نہ دو، لمیٹڈ پوسٹ عباس کو نہ دی جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پھر ایک مرتبہ ذہنوں میں گردش دلا لیجئے اس فکر کو، حضرت عباس اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو اس منزل پر ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز عباس سے اپنا رشتہ جوڑے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا سننا ہے بھائی؟ میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ فضائل ہیں، مناقب ہیں، چھوٹی بات ہے یہ؟ کہاں گئی وہ کیفیتیں؟ کائنات کی کوئی چیز عباس سے رشتہ منقطع کر کے، ختم کر کے، کٹ کر کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب ثابت کر کے نہ اترو ممبر سے تو گریبان پکڑ کے کھینچ لینا، اور میں کون ہوتا ہوں ثابت کرنے والا؟ میں تو قرآن رکھوں گا آپ کے سامنے۔ قرآن مجید سے سنیے حضور، حکم بھی ہے ہمارے حیات صاحب کا، بھائی امام جمعہ بھی ہے، نمازیں بھی قبول کروانا ہے اپنی، یہ مطلب ہوتا ہے نا پیش نماز،
بات ماننا چاہیے. آپ نے فرمایا اب سنیے, دنیا کی کوئی چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے جس کا رشتہ عباس سے نہ ہو. میں بھی مجلس پڑھنا چھوڑ دوں, خطابت کرنا چھوڑ دوں, اگر آپ خاموش بیٹھے رہ جائیں. آپ کو اگر دیوانگی کی کیفیت میں نہ لے آؤں تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کی ٹیکنالوجی, سائنس, تحقیق, آج کے فلاسفر, تحقیق کرنے والے, جستجو کرنے والے, جائیے سب کے پاس جائیے. یہ زمین, یہ آسمان, یہ فضائیں, یہ خلائیں, یہ گھٹائیں, یہ ہوائیں, یہ آکسیجن, یہ پہاڑ, یہ سمندر, تو جو چاہ رہا ہوں, یہ خلا, یہ ملا, یہ اسپیس, یہ ڈائمنشنز, یہ گلیکسیز, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ کواکب, یہ ثوابت. ملاحظہ فرمائیے, میں پوچھ رہا ہوں, یہ جنت, یہ جنت عدن, یہ جنت ماوا, یہ جنت نعیم, یہ جنت عدن, یہ جنت فردوس, یہ جنت عالیہ, یہ خلد, یہ حوریں, یہ غلمان, یہ طوبہ, یہ سلسبیل, یہ تسنیم, یہ فلک, یہ ملک, یہ انبیاء, یہ مرسلین, یہ خلیفہ, یہ امام, یہ ولی, یہ سلطان, یہ بادشاہ, یہ شہنشاہ, یہ صحابہ, یہ خلیفہ, یہ حافظ, یہ قاری, یہ شاعر, یہ خطیب, یہ امام اور یہ مقرر, یہ ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں, کیا کسی میں طاقت ہے کہ عباس سے اپنا رشتہ توڑ لے؟ توجہ کیجئے گا. فرمائے احسان نہ ماننا الگ بات ہے. کیا بات کروں میں آپ کی خدمت میں, کیا ہے عباس, کس منزل پر ہے عباس, وہ بتانا چاہ رہا ہوں. عزیزو, آج دنیا نے ترقی کر لی, کی ہے کہ نہیں؟ ڈھانچہ سمندر سے نکلا, زمینوں کی کھدائی ہوئی, کچھ باڈیز نکلی, ایک اسٹرکچر نکلا پہلے. یہ کیا کہ یہ ڈائناسور, یہ کیا بلا ہے؟ ان کا یہ 2 کروڑ سال پہلے تھا. انسان نے بتا دیا 2 کروڑ سال پہلے ڈائناسور تھا, بتا دیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. برتن نکلے زمین سے, کہ یہ تہذیب ہڑپا, یہ موہنجودارو اور یہ فلاں تہذیب, فلاں کلچر کی نشانیاں ہیں. کھوپڑی نکلی, کہ یہ فلاں دور کی کھوپڑی ہے. بولا کریے, آج انسان سب کچھ بتا رہا ہے کہ نہیں؟ اور پھر کمال یہ کر دیا کہ ہر چیز کے اجزائے ترکیبی, پارٹس آف کریشن, تخلیقی پارٹس, سب بتانا شروع کیے. آج کا انسان بتا رہا ہے کہ نہیں؟ آسمان کہے سے بنا, زمین کہے سے بنی, سورج کہے سے بنا, چاند کہے سے بنا. اب میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں, جہاں عباس کے دائرہ اختیار سے کوئی بھی چیز باہر نہیں جا سکتی. خلافت کے اختیار سے باہر ہو سکتی ہے, نبوت کے اختیار سے باہر ہو سکتی ہے. اب اللہ جانے آپ پہنچنے کی کوشش فرمائیے گا کہ نہیں. میں تو لے جا رہا ہوں. آپ کائنات کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں, قرآن مجید نے 2 چیزوں کے لیے کہا ہے. یہ کہے سے بنی, آج نہیں بتاؤں گا, ہو سکتا ہے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں آسمان کہے سے بنا, زمین کہے سے بنی, ہوائیں, سمندر, پہاڑ, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے کہے سے بنے ہیں بھائی؟ اور بن تو گئے, باقی کہے سے ہے؟ آج کا سائنٹسٹ بتائے گا, ابھی تو دنیا کو نہیں معلوم کر پایا کتنی ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں اللہ کے کلام قرآن پر. سنو عزیزو, جاؤ یاد رکھنا میری بات. سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ, آیت نمبر 33 نمبر آیت. ارشاد ہوا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.
کائنات کی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. بس ہم لوگ دیکھیے فاصلوں سے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آوازوں میں بھی فاصلہ ہو یا داد دینے میں بھی فاصلہ ہو یا اظہار مسرت میں بھی فاصلہ ہو. نہیں، فاصلے ختم کیجئے. اب ایوری تھنگ، ہر چیز کائنات کی کہاں سے بنی؟ یہ قرآن نے آپ کو معیار علم دے دیا، معلومات کا اسکیل دے دیا. اگر آپ سے کوئی آ کے پوچھے زمین کیسے بنی تو آپ کہہ دینا پانی سے بنی. اگر کوئی پوچھے آسمان کیسے بنا، کہہ دینا پانی سے بنا. اگر کوئی پوچھے آدم کیسے بنے، کہ پانی سے بنے. نوح کیسے بنے، پانی سے بنے. ابراہیم کیسے بنے، پانی سے بنے. اور پانی سے نہ بنانا ہوتا تو پسینے کو ظاہر کر کے نہ دکھاتا. تو جو چاہ رہا ہوں میں، تو ہر چیز کیسے بنی؟ پانی سے. زندہ کیسے ہے؟ پانی سے. ہر چیز بنی بھی پانی سے اور زندہ بھی پانی سے. تو کیا حضرت عباس کو خلافت کا لقب دلانا چاہتے ہو تاکہ صرف زمین میں محدود رہے؟ عباس کو رسول بنانا چاہتے ہو تاکہ قوم میں محدود رہے؟ عباس کو امام بنانا چاہتے ہو تاکہ لوگوں میں محمود رہے؟ اللہ پر عباس کا وہ احسان ہے کہ جس کا بدلہ پوری کائنات پہ احاطہ بنتا ہے. عباس کو پوری کائنات پہ محیط کر دیا. آپ کہیں گے کیسے؟ بس عزیزوں، عباس سے اپنے آپ کو جدا کر کے کوئی چیز رہی نہیں سکتی. کتنے نام جانتے ہو حضرت عباس کے؟ پہلا لقب سقا، دوسرا لقب صاحب القربہ. قربہ وہ مشک جس میں ہزاروں مشکیں سما جائیں. صاحب لواء، صاحب علم. تو جو چاہ رہا ہوں یہ عباس کے القاب. افضل الشہداء، عباس کا لقب. تو جو چاہ رہا ہوں تمنا علی، عباس کا لقب. ابن زہرا، عباس کا لقب. تو جو چاہ رہا ہوں ام سکینہ، عباس کا لقب. غور کریے گا آپ، عجیب بات. ذل کربلا، کربلا پہ سایہ، عباس کا لقب. یہ کس کے لقب ہے؟ یہ حضرت عباس کے لقب ہے. باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. باب المراد، مرادوں کا دروازہ. جو چاہے مانگ لو. تو جو چاہ رہا ہوں دیکھیے آپ بیٹھے رہے تیار. وقت ہو گیا جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی. ہاں سن لیا حضور؟ معمولی بات رہی ہے مولانا. ساری کائنات کا رشتہ، ہر شے کا رشتہ عباس سے. کیسے؟ کوئی بھی چیز دنیا کی نہ پانی کے بغیر بنی ہے اور نہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے. چھوڑیے القاب کتنے گنائے میں نے ٹائٹلز. یہ سارے القاب تو آپ کو یاد ہے. باب الحوائج، باب المراد، سقا، صاحب لواء، افضل الشہداء. یہ سارے لقب یاد ہیں؟ باب المراد، باب الحوائج. دو لقب سنو، باسط اور قابض. جب پکارو گے تو کہو گے یا قابضو یا باسطو. قابض اس میں فاعل، قبضہ سے بنا. قبضہ کے معنی ہے مٹھی بھر کے کسی چیز کو لے لینا. ہمت ہو تو خاموش بیٹھنا. قبض کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو مٹھی میں یہ یوں لیا، ایسے لیا، مٹھی میں لے کے اپنی ذاتی ملکیت بنا لینا. قبض نکالنا.
کھینچنا، اٹھانا، قبضے میں لینا، اختیار میں لینا، کنٹرول میں لینا، قابو میں لینا ہے۔ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، لیکن قابض الارواح کیوں کہتے ہیں؟ روح کو مٹھی میں لے لیتا ہے۔ اچھا، کسی چیز کو مٹھی میں لے کر کھینچنے کو قابض کہتے ہیں، اور اسی مٹھی میں لی ہوئی، قبضے میں کی ہوئی چیز کو چھوڑ دینے کو باسط کہتے ہیں۔ ارے جاگے ہو تو کچھ کہو، موسم اچھا ہو گیا نا، دیکھیں کوثر کی ہوا آنے لگی، جنت کی ہوا آنے لگی، عباس کا ذکر ہو رہا ہے نا، پھریرا پھریرا کوثر پر لہرا رہا ہے۔ ایسے خاموش ہو کے نہیں سنا جاتا بھائی، اپنی بیداری ایمان کا تو ثبوت دینا۔ کیا ہوا؟ باسط اور قابض، دو ٹائٹل، دو لقب۔ قابض کہتے کھینچنے والے کو، اور باسط کہتے چھوڑنے والے کو، آزاد کرنے والے کو۔ عباس کی 32 سال کی عمر میں مجھے ایک لمحہ وہ دکھا دو کہ جہاں عباس نے کچھ کھینچا ہو اور کچھ چھوڑا ہو۔ کیا چھوڑا؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو میرے ساتھ چلو، فرات کے کنارے آ جا۔ یہ مٹھی کے چلو میں پانی نہیں لیا تھا، یہ کائنات کے پانی کی روح کھینچی تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پانیوں کی روح کھینچی تھی، اور بابتاویدی کے قرآن ہر چیز پانی سے زندہ ہے۔ جب روح کھینچ لی، کائنات تڑپنے لگی۔ عباس ہم مر گئے، ہم مر گئے، ہم مر گئے۔ بے نیاز باپ کے بے نیاز بیٹے نے ترس کھا کر اس روح کو چھوڑ دیا۔ زندہ رہے، سلامت رہے۔ سنیے، اس روح کو چھوڑ دیا جو سب مر گیا تھا کائنات کا۔ یہ پورا منظرنامہ وہ پھر زندہ ہو گیا۔ اب سنو، عباس کیا ہے؟ اس منزل کو دیکھنا، خلیفہ نہیں ہے، امام نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، مگر ایک بات پوچھتا ہوں، آدم کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ نوح کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ زمین کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ آسمان کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ خلفاء کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ صحابہ کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ انسان کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ جنات کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ یہ کائنات کائے سے زندہ؟ پانی سے زندہ۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو کائنات کو زندگی دے اسے پانی کہتے ہیں، اور جو پانی کو زندگی دے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہے رب کریم سرکار باب الحوائج کے ان فضائل و مناقب کے طفیل میں ہم کو بہترین فضائل اور مناقب سننے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ غلامی اور وفاداری حضرت عباس پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عباس علیہ السلام اور ان کے خانوادہ مطہر کے ہر فرد کو ہم سے راضی اور خوشنود رکھ۔ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو یہ جشن مبارک۔